السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان احسان رشید، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمیونیکیشن جو سکلز ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے سننے کی مہارت، یعنی دوسروں کی باتیں سننے کی مہارت کو اہم بنانا ہے۔ یعنی ہم نے جب بھی کسی کے ساتھ کچھ چیز شیئر کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو اس میں ہم نے سب سے پہلے بات یہ دیکھنی ہے کہ اگلا بندہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ہم نے اس کی بات کو صحیح کانفیڈنسلی ہم نے اس کی بات کو سننا ہے، صحیح اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے اس کی بات کو سننا ہے۔ وہ جو بھی کہتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جو شخص، اگر کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی بھی، یا کوئی بیکاری یا کوئی بھی ہے، کوئی بھی شخص کوئی چھوٹی سی بھی بات کرتا ہے نا، آپ اس کی بات کو مکمل سنیں، مکمل اس کی بات سنیں، کیا پتہ وہ آپ کو کوئی اچھی گائیڈ لائن دے رہا ہو۔ تو اسلام میں بھی ہمیں یہی تاکید کی گئی ہے، جب بھی ہمارا کسی سے واسطہ پڑے، کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات کو پورا سنیں۔ جو دوسری ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتی ہے بول چال کی مہارت، یعنی صحیح اور واضح طریقے سے بات کرنا۔ جب بھی ہم بات کریں، ہمارے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم اگلے بندے کو، جو ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے جو بندہ، ہم اس بندے کو اپنی بات صحیح اچھے طریقے سے سمجھا سکیں۔ یعنی ہماری جو بھی بات ہو، ہم اس بندے کو اپنی بات صحیح طریقے سے سمجھا دیں تاکہ اس کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ اگر اس کو ڈاؤٹ کوئی رہتا بھی ہے تو ہم نے اس کو بات اتنے اچھے مخصوص انداز میں اس کو ہم نے بات سمجھانی ہے کہ بندہ ڈرے وغیرہ نہ، بندہ ڈرے نہ، بندے کو جو ہے صحیح کانفیڈنس ہو، بندہ بھی بولے ہاں جی بندہ کافی اچھا ہے، اس نے میری بات سنی ہے کہ یہ اس طرح بندے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو اس کے بعد آ جاتی ہے جذبات کی تشہیر، دوسرے کے جذبات کو سمجھنا اور ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا۔ یعنی ہم نے جب بھی بات کرنی ہے، جب دوسرے کے جذبات کی دیکھنی ہے، اگر ایک بندہ غصے میں ہے تو دوسرے بندے کو چاہیے کہ اس کے جذبات کو محسوس کرے، اور ایک بندہ اگر غصے میں ہے تو دوسرے کو چاہیے وہ خاموش ہو، وہ صبر سے کام لے۔ ہمارا دین اسلام بھی ہمیں یہی گائیڈ لائن کرتا ہے کہ جب کوئی ایک شخص اگر غصے میں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے، اگلا پوائنٹ، اہم بات ہے یاد رکھنا۔ یعنی ہم نے دوسروں کی بات، اگر کوئی بندہ ہمیں کوئی گائیڈ لائن کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو ہمیں اس کو ویسے ہی نہیں لینا چاہیے، ہم نے اس کے بارے میں سوچ وچار کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر بندے کی بات پہ سوچیں، غور کریں، بندہ کیا پتہ ہمیں صحیح بات کہہ رہا ہو، کوئی اچھی گائیڈ لائن کر رہا ہو۔ جب بندہ کوئی اس طرح گائیڈ لائن کرتا ہے تو ہمیں اس کی باتوں کو یاد رکھنا ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور جو اگلا پوائنٹ ہے، غیر زبانی اشارے، الفاظ کے بھی تواصل کرنے کی مہارت کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ یعنی ہم نے زبان سے جو ہاتھوں سے جو اشارے وغیرہ کرتے ہیں، ہم نے اشاروں کو بھی اس طرح، اس انداز سے کرنا ہے کہ اگلا بندہ ہمارے سے مخاطب ہو، اگلے بندے کو ہم پر پورا، کیا کہتے ہیں اس کو، پورا بھروسہ ہو کہ بندہ ہم سے بات ہی کر رہا ہے۔ ہم نے بات کرنے کا لہجہ اتنا آسان، اتنا نرم رکھنا ہے کہ اگلا بندہ ہم پر بھروسہ کرے۔ جیسا کہ ہم فری لانسر وغیرہ دیکھتے ہیں، آج کل دور ہے، لوگ آن لائن ارننگ وغیرہ کر رہے ہیں، اس میں بھی جو سب سے مین بات آتی ہے نا، جو اچھی بات آتی ہے، وہ ہم نے اس میں وہ ہوتے ہیں، ہم نے اپنی کمیونیکیشن اچھی کرنی ہوتی ہے۔ جو ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے وہی سب سے مین ہوتی ہے۔ ہمارا دین اسلام بھی جو ہے ہمیں اس طرح کی گائیڈ لائن کرنے کی دیتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ جیسے قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ وہ اسی نمونے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی صحابہ جو ان کی گفتار کی وجہ سے ان پر ایمان لے آئے، کتنے ہی صحابہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی کی وجہ سے ان پر ایمان لے آئے۔ یعنی ہم نے احترام کرنا ہے ان کا۔ اور جو اگلا پوائنٹ آ گیا، احترام کرنا ہے ہمیں، چاہے جو بھی ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی ہو، اگر کسی کے پھٹے کپڑے لگے ہم نے اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ احترام ایک وہ چیز ہے نا، اگر آپ کسی کو احترام دیں گے نا، وہ بندہ آپ کو بھی احترام دے گا۔ یہ جو ہے یہ ڈائریکٹلی آپ کے وہ مائنڈ پہ یہ کرتی ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ جب بھی کرنی ہے بات، تو آپ نے دوسرے کی بات سننی ہے،
اپنی اس کو سنانی ہے، اور سب سے بڑی بات ہم نے اس کا احترام کرنا ہے. ہم اس کا احترام کریں گے تبھی تو وہ بندہ ہمارے پر متفق ہوگا. اگلا پوائنٹ، تنقید کو پسند کرنا، یعنی دوسروں کی تنقید کو مثبت طریقے سے قبول کرنے کی مہارت. جیسی تنقید، اگر ہمارے اوپر کوئی شخص تنقید کرتا ہے تو ہمیں اس کو کبھی بھی نیگیٹو پوائنٹ میں نہیں لینا. اگر نیگیٹو ہے پھر بھی اس کو مثبت کرنے کی صلاحیت آپ رکھیں اپنے اندر، اس کو آپ مثبت کریں. جو بھی ہو، بندہ اگر غلط کام کر رہا ہے، غلط بات کہہ رہا ہے، آپ کو چاہیے آپ اس سے مثبت طریقے سے بات کریں، آپ اس کے ساتھ مثبت رویہ اختیار کریں. بندہ اگر کوئی بات کرتا ہے آپ اس کو نیگیٹو لینے کے بجائے آپ اس کو پازیٹیو لیں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی کمیونیکیشن جو ہے اسکلز وہ گرو کریں گی، آپ کو بولنا اچھا آئے گا، لوگ آپ کی بات سنیں گے. جیسے ہمارا اسلام ہمیں جس طرح گائیڈ کرتا ہے، سب سے پہلے باتیں ہمیں کس نے یہ باتیں سکھائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتائیں. اس کے بعد جو ہم دنیاوی میں امور میں دیکھتے ہیں، دنیاوی امور میں بھی یہ سب سے اہم چیز ہے. آج کل جس سے آپ اچھے طریقے سے اچھی اس کو رسپیکٹ دیں گے تو بندہ آپ کی بات سنے گا، آپ پہ بھروسہ کرے گا، آپ کی بات بھی صحیح طرح سنے گا. یہی اگر آپ اس سے غصے میں ذرا تلخ لہجے میں آپ اس سے بات کریں گے، بندہ آپ سے کبھی بھی متفق نہیں ہوگا. بندہ کوئی بھی شخص ہو، جب آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی، جب آپ کسی کا کام مانیں گے تو آپ کو بھی جو ہے آپ کا بھی کام مانا جائے گا. تو اسی طریقے سے میرا آپ کو یہی پیغام ہے کہ جب بھی کسی سے بات کریں نا، کم از کم اس بندے کی بات سن لیں جو اگلا بندہ آپ کو بات کہہ رہا ہے، اور آپ نے دوسرے بندے کو متفق کرنا ہے.